الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اعلان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے نمازیوں کی غلطیاں نماز میں اور مسجد میں. میں اس بات کی شروع میں ہی وضاحت کر دوں، نماز کی غلطیوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کے پڑھنے میں جو اختلاف ہیں، کئی طریقے سے نمازیں اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے پڑھی جاتی ہیں. میرا مقصد وہ نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، نیچے ہاتھ باندھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، رفع الیدین کرنا، یہ تو اختلافات چلے آ رہے ہیں. یہاں پر ہم جس بات کی وضاحت کریں گے، جس چیز کو ہم مانتے ہیں اس کو کرتے غلط ہیں. جیسے رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع کرنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، سجدہ کرنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، پھر جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. ان میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں یہاں پر ہم اس پر بات کریں گے. باقی رہا یہ اختلافی مسئلہ کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے، سورہ فاتحہ پڑھنا سنت سے جس طرح سے ثابت ہے اس کو کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، یہ اختلافات اپنی جگہ پر باقی ہے، میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا. تو آئے سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان غلطیوں کو کیوں سدھارنا ہے. اس لیے کہ نماز اسلام کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے، اور نماز کی اہمیت یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. اگر میری نماز صحیح ہوگی، میرے نامہ اعمال میں نماز ہوگی تو یہ آگے کی باتیں چلے گی، ورنہ جو انسان نماز میں فیل ہوگا، نماز کا ہی معاملہ اس کا ادھورا رہے گا، تو اس کے آگے کے تمام تر مسائل جو ہے وہ کھوکھلے ہی رہیں گے. تو اس لیے نماز جو ہے ایک اہم رکن ہے، اس کو صحیح طور پر انجام دینا. کتنے لوگ ہیں جو سالہ سال سے نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ اپنے نماز کی خامیوں کو صحیح کر لیں، درست کر لیں. جیسے پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی پڑھتا رہوں گا، اور ایک جملہ ہم تقریباً بار بار سنتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن وہی چیز قبول کرے گا جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر بھیجا، بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بار بار کہتے رہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز کی ایک ایک حرکت کو کیسے کرتے تھے، کتنی دیر کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا، کھول کھول کر بیان کیا. اور آج ہمارے پاس نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس قدر تفصیلات ہیں، گویا آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ گویا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آئے جو غلطیاں کرتے ہیں ہم، بعض میں تو بڑی بڑی وعید آئی ہے، دھمکیاں دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں.
تو مجھے اور آپ کو ان غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہ غلطیوں سے متعلق ہمارا موضوع ہے تو یہاں پر کوئی ترتیب شاید نہیں ہوگی. جیسے جیسے غلطیاں ہوگی میں اس کے بارے میں نشاندہی کروں گا اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس بات کو کہ ہم اپنے نمازوں کی اصلاح کر لیں اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس طرح کی نماز ادا کریں. سب سے پہلی چیز، انسان جب مسجد آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مسجد آؤ تو تمہارے اندر وقار اور سکینت ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر آ رہے ہیں. ہم اللہ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی دوڑتے ہوئے آتا ہے، پتا چلا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو دوڑتے ہوئے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مسجد کو دوڑتے ہوئے کوئی آئے. جو نماز آپ کو ملے گی، جو نماز چھوٹ رہی ہے چھوٹ جانے دیجئے، لیکن اس نماز کو آپ دیر سے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوڑتے ہوئے. دو غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ تو ایک تو نماز کو دیر سے آ رہے ہیں اور آنے کا طریقہ آپ کا وہ بھی غلط کہ آپ دوڑ کر آ رہے ہیں. میرے لیے اور آپ کے لیے کیا چاہیے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اذان سنائی دے، مجھے مسجد کی طرف آنا چاہیے. لیکن چلیں کبھی کسی وقت کسی مصروفیات کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، بے خیالی میں رہنے کی وجہ سے اگر لیٹ بھی ہو گئے تو ٹھیک ہے، آپ پھر بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ مسجد میں آئیں، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف نہیں آئیں. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب کوئی انسان داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر وقت ہے تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے بغیر مسجد میں نہ بیٹھیں. تحیت المسجد یہ مسجد کا ادب ہے. جیسے میں آپ کے گھر آ جاؤں اور آپ مجھے اندر بلائیں اور میں سلام کیے بغیر گھر کے اندر چلے جاؤں، آپ قبول تو کر لوگے، مجھے اندر بٹھا تو لوگے، لیکن کہیں گے کیا بدتمیز آدمی ہے، سلام بھی نہیں کیا. گھر والے نوٹ کریں گے، بچے کہیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے کیا کہا کہ گھر والوں پر سلام کیا جائے. اسی طرح مسجد میں جب میں داخل ہوں تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر میں نہ بیٹھوں. لوگ آتے ہیں سیدھا مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو ہم ان اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں تحیت المسجد جو عام نمازوں کے پڑھنے کے منع شدہ وقت ہے. جیسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنے کے لیے کہی گئی. لیکن اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، یہاں آ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، اذکار پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے باوجود بھی 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھیں. مسجد میں داخل ہوئے، نماز کے لیے 1 منٹ 1.5 منٹ باقی ہے. ظاہر سی بات ہے 1.5 منٹ میں آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تو آپ 1.5 منٹ کھڑے رہیے، مسجد میں بیٹھیے نہیں. ہاں اگر 3 منٹ باقی ہے، 3 منٹ سے زیادہ ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. نہیں نماز پڑھ رہے تو آپ کھڑے رہیں. تو تحیت المسجد یہ مسجد کے آداب میں سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھنے کی اہمیت بتائی ہے. ایک چیز، جب مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے، ہماری جو غلطیاں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوگا، لیکن ابتدا میں آ کر، شروع میں آ کر ہمارا رویہ یہ ہے کہ مسجد کی آخری صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا کسی دیوار کے کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مسجد میں آئے تو اس کے سامنے اگر پہلی صف خالی ہو اور وہ اس کو چھوڑ دے، یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اذان سننے کے وقت میں یا اذان کے وقت میں مسجد میں آنا اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کیا اجر ہے، تو لوگ پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے آئیں گے کہ میری پہلی صف نہ چھوٹے. اور بسا اوقات اگر ایسا ہو جائے کہ بیک وقت 2 لوگ مسجد میں آ جائیں
تو قرآن اندازی کرنا پڑے گا کہ بھئی اب دونوں میں سے کون بیٹھے. یہاں تو حال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ بعد میں آنے والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنا چاہے تو پہلی صف خالی پڑی ہوئی ہے. گویا میں یہ جتانا چاہتا ہوں یا یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے. میں مسجد میں آ گیا، پہلے آ گیا، لیکن پہلے صف کا جو اجر ہے قرآن اندازی تو چھوڑ دو کہ جس کو جا کر بیٹھنا ہے بیٹھ لے. یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری، بہتر، افضل یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد ابتدائی صفوں میں میں جا کر بیٹھ جاؤں تاکہ اس کا اجر مجھے ملے. اس میں بھی پہلے سیدھے جانب کی جگہ کو حاصل کرنے کی کوشش کروں. اگر پہلے سیدھے جانب کی جگہ فل ہو گئی ہو، بھر گئی ہو، تو پھر بائیں جانب کی. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی مسجد میں داخل ہوتا تو صحابہ اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہوتے کہ لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہوتا کہ نماز ہو گئی کیا. یعنی مسجد کی صفیں اول باول اس ترتیب سے بھر چکی ہوتی تھی جیسے نماز کے فوراً بعد صفیں بھری ہوئی ہوتی ہے. سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری صفیں پوری بھری ہوئی ہیں. اس وقت میں اگر مسجد میں کوئی داخل ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ نماز ہو گئی ہے. تو صحابہ نماز سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوتے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ گویا نماز ہو چکی ہے. تو یہاں پر مجھے اپنی یہ غلطی سدھارنی ہے کہ میں مسجد میں آنے کے بعد پیچھے بیٹھنے کے بجائے، ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے پہلی صف میں داخل ہو جاؤں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی انسان مسجد میں ہمیشہ ایک جگہ پکڑ کر بیٹھ جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی جب بھی دیکھو مسجد کے اس کونے میں یا اس حصے میں وہ بیٹھے رہیں گے. یہ اس طرح سے کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ مسجد میں ایک ہی جگہ ڈیرا ڈالنے کے بجائے اپنی جگہ بدلتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان يؤتن الرجل المكان في المسجد كما يؤتن البعير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انسان نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارے. کچھ لوگ، آگے ہماری بات آئے گی، نماز ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر کوئی چیز ہے جو جلدی نماز پڑھ کر اس سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. کھڑے ہو گئے، جلدی سے رکوع، جلدی سے سجدہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کوے ٹھونگ مارتا ہے جلدی جلدی سے، ایسے ٹھونگ مارنے سے منع کیا. اطمینان کے ساتھ نماز ہونی چاہیے. اس بارے میں ہم آگے بات کریں گے. دوسری چیز افتراش السبع. جس طرح سے درندے، یا ہم درندوں کو نہ بھی دیکھتے ہوں تو کتے وغیرہ کو ہم دیکھیں گے ہاتھ جو ہے زمین کے اوپر پھیلا کر اندر نیچے لگا کر جیسے بیٹھتا ہے، اس طرح سے نماز میں خاص کر سجدے کی حالت میں ایسے کہ اس کا پورا ہاتھ پورے ہاتھ اس سے بازوؤں سے لگا ہوا ہے اور یہ ہاتھ زمین کے اوپر رکھا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آگے بات آئے گی، کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اتنا کہ اگر بکری کا بچہ ہمارے ان دو ہاتھوں کے بیچ میں سے بغل کے نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکے. یعنی ہاتھ اٹھا کر رکھتے. اور درندے یا کتا وغیرہ جو ہو جس انداز میں بیٹھتا ہے وہ پوری طرح سے ہاتھ زمین پر ٹکا دیتا ہے، ایسے ٹکانے سے بھی منع کیا. لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں اونٹ کی طرح. اونٹ کو کیا ہوتا ہے جب وہ باہر سے چرا کر لائے تو اس کا ایک جگہ ہوتی ہے، اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، وہ واپس سے آ کر اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. تو تم ایسا مت کرو کہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ایک کونا پکا کر لیا اور اس سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ ایسا صحیح نہیں ہے، جگہ بدلنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جب مسجد کے مختلف الگ الگ حصوں میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو وہ جگہ اس کے حق میں گواہی دے گی. جتنی زیادہ جگہ ہوگی اتنی زیادہ اس کے حق میں بہتری ہوگی. تو اس طرح سے یہ بھی ایک غلطی ہے جو بعض ہمارے لوگ کرتے ہیں. اس میں بھی بعض کچھ ہمارے بزرگ لوگ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ اسی کو اپنی جگہ مانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اسی طرح سے جو ایک غلطی عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہو گئے، امام حالت قیام میں نہیں ہے، کسی اور حالت میں، جیسے رکوع میں ہے، جیسے سجدے میں ہے، یا جیسے کوئی اور حالت میں ہے، تو وہ انسان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دو طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ آنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ امام پہلی اس رکعت سے پوری طرح سے فارغ ہو جائے، جب کھڑا ہو جائے گا تو میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ ایک غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مسجد میں داخل ہو جاؤ، امام جس حالت میں ہے اس حالت میں تم داخل ہونا ہے۔ رکوع میں ہے، رکوع میں چلے جاؤ، رکوع کے بعد کی حالت میں ہے تو اس میں چلے جاؤ، سجدے میں ہے سجدے میں جاؤ، تشہد میں ہے تشہد میں جاؤ، دو سجدوں کے درمیان کی جس حالت میں امام ہے اس حالت میں مجھے چلے جانا چاہیے، انتظار کرتے نہیں رہنا چاہیے کہ امام جب اٹھ کر کھڑا ہوگا تو نئی رکعت سے میں نماز کو شروع کروں گا۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، جو لوگ اگر شامل بھی ہوتے ہیں، جو لوگ داخل ہوتے ہیں مثال کے طور پر مسجد میں، اور اس میں وہاں پر وہ لوگ اگر مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے اور وہ رکوع میں تو داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آنے کے بعد پہلے تکبیر تحریمہ کر لینا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کر لے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ہے تو رکوع میں چلا جائے، سجدے میں ہے تو سجدہ میں چلے جائے۔ وہ آتے ہی کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ اکبر، یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہے یا اس سجدے میں جانے کی تکبیر؟ تکبیر تحریمہ مستقل ایک تکبیر